حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، معصوم اور عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار فتح جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الفجر جو 89 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کی۔ اسی طرح صحیح مسلم کے حوالے سے کتاب الادائی کی 1963 نمبر کی جو روایت ہے، وہ روایت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں قربانی کی مشروعیت کیا ہے اس تعلق سے میں نے بتایا تھا۔ بہت ساری باتیں قربانی کی مشروعیت کے تعلق سے جو اعتراضات ہوتے ہیں، جو اس کی فضیلت اور اہمیت ہے قربانی کی، وہ ساری باتیں اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے 10 دنوں کے تعلق سے جو اہمیت اور فضیلت ہے، ان 10 دنوں میں جو ہمیں خاص کرنے کے کام ہیں، کتاب و سنت میں اس کی کیا فضیلت ہے، ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد قربانی کے تعلق سے کچھ اہم مسائل کی وضاحت بھی ہوگی، اور جتنا وقت ملے گا انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے اہم باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں، نہیں تو آنے والا جو خطبہ جمعہ ہے وہ آخری جمعہ خطبہ جمعہ ہوگا، مزید اس میں کچھ باتیں ہوں گی۔ جو یہ 10 دن ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک، آج 2 تاریخ ہے ذی الحجہ کی، یعنی دوسرا دن ہے یہ۔ آپ کے پاس جو ہے سنیچر تک، جمعہ کے بعد سنیچر ہے، سنیچر کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، کیونکہ چاند کے 10ویں دن قربانی ہم کرتے ہیں اور چاند کنفرم ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس جو 8 دن بچے ہیں، یہ 8 دن بہت اہم ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا، اللہ نے قسم کھا کر کے کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 رات ہیں 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 تک، یہ انہی 10 راتوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ انہی کی قسم کھا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بہت خوبصورت مثال دی، بڑی پیاری مثال ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی الفاظ ہے 959 نمبر کی، اور ابو داؤد کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں۔ ابو داؤد کے اندر 2738 نمبر کی جو 2438 نمبر کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ما من ایام العمل الصالح فیہا حب الی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو ایام چل رہے ہیں، ان دنوں میں عمل کرنا تمام دنوں میں عمل کرنے سے بہتر ہے۔ سال میں جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں عمل کیجیے اور ان دنوں میں عمل کیجیے، اللہ کے نبی نے کہا بہتر ہے ان دنوں میں عمل کرنا۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے فوراً سوال کر لیا، اللہ کے نبی اچھا یہ بتائیں، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے گیا ہے تو جہاد کرنے سے بہتر ان دنوں میں عمل کرنا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، الا خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء من ذلک، ہاں ہاں، ان دنوں میں جہاد کرنے والا، عمل کرنے والا زیادہ بہتر ہے، جہاد کرنے والے سے بہتر ہے عمل کرنے والا۔ اللہ کی وہ مجاہد
جو اپنے جان اور مال دونوں کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کر دے وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دنوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا، اور مثال بھی بہت اعلیٰ کوالٹی کی۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں اس چیز کو، لیکن ان دنوں میں عمل کر کے ہم اس عمل کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، یا اس کے اجر و ثواب سے زیادہ ہم اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ ان دنوں میں کرنا کیا ہے؟ ان دنوں میں سب سے پہلے آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلا عمل یہ آپ کا ہو۔ اگر آپ 9 کے 9 روزے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ عیدین کے دن روزہ رکھنا شریعت نے منع کیا ہے، کھانے پینے کا دن ہے، آپ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، تو 10 میں سے ایک کاٹ دیجئے۔ 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی۔ ابو داؤد کی 2437 نمبر کی جو حدیث ہے، عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں کہتی ہیں اللہ کے رسول 9 کے 9 روزے رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی 9 کے 9 روزے رکھ لے اس کے حق میں بہتر ہے، اچھا ہے، یہ نفلی روزہ ہے۔ اور اگر 9 نہیں رکھ پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ عرفہ کا روزہ رکھے، عرفہ کا روزہ رکھے۔ ان دنوں میں ایک دن عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن سے مشہور ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، یعنی آنے والا جو جمعہ ہے یہ 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی جمعہ کے دن آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ روزہ جمعہ کے دن ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کا حکم دیا ہے۔ عام نفلی روزہ جمعہ کے دن منع ہے، لیکن یہ خاص موقع ہے، نبی نے کہا اس تاریخ کو، اس دن کو روزہ رکھا جائے، اس لیے یہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فکس ہو چکا ہے، سمجھ لیجئے۔ اس لیے جمعہ کی ممانعت اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی صرف جمعہ کا روزہ رکھے تو اس کے لیے یہ کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ اب 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا، صحیح مسلم میں کتاب الصیام کی جو 1162 نمبر کی حدیث، ابو قتادہ حدیث کے راوی ہے، بڑی لمبی روایت ہے، اس میں عرفہ اور عاشورہ دونوں کے روزے کا ذکر ہے۔ عرفے کے روزے کا بھی ہے، عاشورہ کے روزے کا بھی ہے، اور عرفے کے روزے کی فضیلت زیادہ ہے اور عاشورے کے روزے کی فضیلت کم ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا صیام یوم عرفہ احتسب الی اللہ ان یکفر التی قبلہ والتی بعدہ۔ آپ نے کہا جو عرفہ کا روزہ ہے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، مجھے اللہ سے یقین ہے، اللہ پر یقین ہے مجھے، جو بھی یہ روزہ رکھے گا 1 سال اگلے 1 سال پچھلے دونوں گناہ معاف ہو جائیں گے، 2 سال کے آگے بھی اور پیچھے بھی۔ جو آگے ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پیچھے تو سمجھ میں آ رہا ہے، آگے کیسے ہوگا؟ آگے اس طرح ہوگا، محدثین نے بتایا کہ آگے سال ہو سکتا ہو آپ کی خطائیں غلطیاں ہوں گی، رب العالمین کو معلوم ہے یہ چیز، آپ کو تو نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ نے فضیلت رکھی ہے، نبی کی زبان میں یہ بات بتائی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سال کے جو گناہ ہوں گے وہ کفارہ بن جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک روزہ اور 2 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں۔ اور یہ 9 ذی الحجہ کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن شیطان سب سے زیادہ رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، بلکہ بعض روایتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ وہ اپنے جسم کو مٹی میں، پانی میں، کیچڑ میں ڈال کر کے بری طریقے سے بلبلاتا ہے کہ میں نے پورے سال محنت کی، میں نے پورے سال کوشش کی، میں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی اپنے آدم کو، آج تو یہ دعا مانگ کے، روزہ رکھ کے، گڑگڑا کے اپنے آپ کو جہنم سے آزادی حاصل کر رہا ہے، آج یہ جہنم سے آزاد ہو رہا ہے۔ اس لیے شیطان کے رسوا کرنے والا دن ہے، اس لیے ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، خوب دعائیں کرنا چاہیے کثرت سے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی اللہ سے دعا کر کے پوری کوشش کرنی چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہو۔ اور اس حدیث میں آگے ہے صوم یوم عاشورہ وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر التی سنۃ قبلہ۔ کہا صوم عاشورہ جو ہے، محرم کا جو روزہ ہے،
جو رکھے گا مجھے امید ہے 1 سال کے پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا ہمیں سب سے پہلے اس میں روزہ رکھنا ہے، 9 کے 9 روزہ رکھیں تو بہتر، نہیں تو آپ عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، جمعہ کے دن کا روزہ، اس بار جمعہ کو 9 ذی الحجہ ہے، آپ ضرور رکھیں تاکہ اجر و ثواب آپ پا سکیں۔ اسی طرح ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں تکبیرات کہنا ہے، تحلیلات کہنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات ہمیں کہنا ہے۔ تکبیرات کے 2 وقت ہیں، آپ یاد رکھیں، ایک چاند نکلنے کے بعد تکبیرات شروع ہے، چاند سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، اور ایک 9 ذی الحجہ سے لے کے نماز فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، وہ نماز کے بعد ہے۔ ابھی جو تکبیرات آپ کہیں گے یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مارکیٹ میں کہیں بھی کہیں گے۔ قرآن کریم نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم سورہ حج پڑھیے، 22 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ نے کیا کہا؟ حج کے جو منافع ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اور جو معلومات ایام ہیں، فی ایام معلومات، جو معلوم دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، جو اللہ نے ان کو چوپائے کی شکل میں دے رکھا ہے۔ یہاں ایام معلومات سے مراد تمام مفسرین نے کہا ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، کچھ مفسرین نے کہا ایام تشریق 11، 12، 13 تاریخ بھی اس میں شامل ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہمیں ان دنوں میں کثرت سے کرنا ہے۔ اور مسند احمد کی حدیث آپ دیکھیں، اس حدیث سے بات کنفرم ہوگی، 5446 نمبر کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ واکثر، لوگوں یہ جو 10 دن چل رہے ہیں اللہ کے نزدیک بہت عظیم دن ہیں، فاکثروا من التحلیل والتکبیر والتحمید، اس لیے ابن عمر کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحمید، تحلیل کہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی کبریائی تکبیرات کے ذریعے سے بلند کرو۔ اس لیے صحیح بخاری کے اندر ہے، 5554 نمبر کی روایت ہے، کتاب العلل کے اندر امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں کہ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر وَيُكَبِّرُ النَّاسَ بِتَكْبِيرِهِمَا، یہ جو 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ کا وقت ہے، ابو ہریرہ ابن عمر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے، یہ دونوں صحابی رسول ان 10 دنوں میں مارکیٹ کی طرف جاتے۔ کیوں مارکیٹ جاتے؟ صرف اس تکبیرات کہنے کے لیے، وہاں جا کے بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور ان دونوں کے تکبیرات کہنے کی وجہ سے مارکیٹ میں جتنے بھی صحابی رسول رہتے تھے، جتنے بھی تابعین تھے وہاں اس دور میں، سارے کے سارے تکبیرات کہتے اور پوری مارکیٹ مدینے کی تکبیرات سے گونجنے لگتی تھی۔ یہ طریقہ تھا۔ اندازہ لگائیے ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے فجر سے تکبیرات شروع کرتے ہیں، غلطی پر ہے، یہ غلطی پر ہے۔ 9 تکبیرات کی تکبیر الگ ہے، وہ نماز کے بعد جو کہنا ہے، یہ چاند دیکھنے کے بعد ہی شروع ہے۔ یہ تکبیرات آپ کو کہنا ہے جیسا کہ میں نے دلائل کی روشنی میں بات آپ کے سامنے رکھی، جہاں تک عرفہ کے دن سے لے کر کے یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر کے نماز فجر سے لے کے ایام تشریق یعنی 13 تاریخ کے عصر تک ہمیں تکبیرات کو نماز کے بعد بولنا ہے۔ صحیح بخاری کتاب العلل کے اندر امام بخاری تعلیقاً اس روایت کو لائے ہیں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، روایت کی سند پیش کیا انہوں نے، تو اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صحابی رسول کے بارے میں، کہ وہ تکبیرات منا کے اندر یکبروا بمنابل ایام کلھا، جو تکبیرات بولا کرتے تھے 9 ذی الحجہ سے شروع کرتے تھے نماز کے بعد، خلف الصلوات، نماز کے بعد یہ تکبیرات کہا کرتے تھے، ومجلسہ وممشاتہ، جہاں وہ وفستاتہ، اپنے خیمے میں بھی یہ تکبیر کہتے تھے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ بھی کہتے تھے، پیدل چلتے تب بھی کہتے تھے، یعنی نماز کے بعد جو تکبیرات ہمیں کہنا ہو 9 ذی الحجہ یعنی فجر کے بعد سے شروع کر۔ عام تکبیرات ان دنوں میں آپ کہتے رہیں، چلتے پھرتے کہتے رہیں، یہ تکبیرات کے تعلق سے ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، بہترین عمل ہے۔
یہ خاص خاص چیز ہے جو ہمیں نیکی کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ قربانی یہ جب سے دنیا قائم ہے تب سے قربانی مشروع ہے۔ اللہ نے خود سورہ حج کے اندر جو 22 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 34 اٹھا کر کے دیکھے، اللہ نے کیا کہا جتنی بھی امتیں ہیں ہر امت کے لیے ہم نے منسک کے الفاظ ہیں، منسکن، ہر امت کے لیے قربانی ہم نے مقرر کر دی ہے۔ کیوں؟ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے جو ان کو چوپائے دے رکھا ہے اس پر اللہ کا نام لے۔ یہ قربانی یہاں سے نہیں ہے، قربانی کا مطلب اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے قریب جب سے دنیا قائم ہے، جب سے لوگ اللہ سے قربت حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں بتایا، حابیل اور قابیل کے واقعے کو انہوں نے بھی قربانی پیش کی تھی۔ قربانی کی تاریخ اور ہسٹری دیکھیں، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے دھارمک کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں، وہاں بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے قربانی کے تعلق سے جو اصول بتائے ہیں، جو قانون بتائے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، وہ سب سے الگ ہے۔ ہم مسلمان جب تک قربانی کے اس اصول کو، اس طریقے کو نہیں سمجھیں گے، اپنی زندگی میں ہم اسے نافذ نہیں کریں گے، قربانی کا مقصد نہیں حاصل ہوگا، کیونکہ قربانی کا اصل مقصد ہے تقویٰ۔ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ آئیے قربانی کی شروط کیا ہے، قربانی کی شروط کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ قربانی کی پہلی شرط، قربانی مسنہ ہو جانور کے تعلق سے، کہ قربانی میں مسنہ یعنی 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ جو آپ قربانی خریدنے جا رہے ہیں، اگر آپ بکرا لے رہے ہیں، بکری لے رہے ہیں، شریعت نے اس میں 2 دانت کی شرط لگائی ہے۔ بھیڑ اور بکری میں یہ شرط نہیں ہے، بھیڑ اور بھیڑنی میں یہ شرط نہیں ہے، دمبا دمبنی میں یہ شرط نہیں ہے، لیکن آپ بکرا اور بکری اگر خرید رہے ہیں تو شریعت نے کہا 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کتاب الاضاحی کی 1963 نمبر کی حدیث آپ دیکھیں، حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبح الا مسنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی نہ پیش کرو مگر 2 دانت کا، مسنہ، الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر 2 دانت کا جانور مارکیٹ میں نہ ملے، نہ ملنے کی 2 شکل ہے، یہ یا تو ہے ہی نہیں یا اتنا مہنگا ہے کہ عام آدمی خرید ہی نہیں سکتا ہے، یہ دونوں شکلیں محدثین نے بیان کی ہے۔ الا یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان، تو دمبے کا جزع کر دو۔ اگر نہیں 2 دانت کا مل رہا ہے تو اللہ کے نبی نے آپشن بھی بتا دیا کہ دمبے میں یہ شرط نہیں ہے 2 دانت کی، وہ جزع ہی چل جائے گا۔ جزع کے تعلق سے اس نے 6 مہینے کی عمر بتائی ہے، اکثر نے 1 سال کی عمر بتائی ہے۔ یہ ما اکمل السنہ ہے، امام نبی کہتے ہیں جزع کہتے ہیں اس دمبے کو جس نے 1 سال کمپلیٹ کر دیا ہو، لیکن بعض اہل لغت نے 6 مہینے کے بھی دمبے کو جزع میں شمار کیا ہے۔ تو 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں گھر کا 1 سال کا پالا ہوا جانور قربان ہو جائے گا، جنگل کا نہیں چلے گا، گھر کا چل جائے گا۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ وہ صحابی ابو بردہ بن نعار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی ہوئی تھی، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، آپ نے کیا کہا، اے بردہ بن نعار، آج کے بعد کسی اور کے لیے، تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے رخصت نہیں ہوگی، لیست فیہ رخصت لک، کہا یہ رخصت تمہارے لیے کہ تم جزا کر رہے ہو۔ 1 سال کی بکری انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے پاس ہے، میں کر لوں، میں نے قربانی پہلے کر لی ہے، آپ نے کہا کر لو، لیکن یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے اس حدیث سے کتنی بات کلیئر ہو رہی ہے کہ 2 دانت کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ گھر کا پالا ہوا 1 سال کا ہے کر لیا جائے، ایسی کوئی بات کتاب و سنت میں ہمیں نہیں ملتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ دوسری بات یہ ہے جانور بہیمۃ الانعام ہونا چاہیے، بہیمۃ الانعام ہونا چاہیے، یعنی 8 جانور جو قرآن نے نر و مادہ ذکر کیا ہے وہی جانور ہونا چاہیے۔
شریعت نے ہمیں شرط بتائی ہے، جانور بہت سارے حلال ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم کھاتے بھی ہیں، حلال بھی ہے، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کی قربانی ہوگی۔ شریعت نے قربانی کے لیے 4 جانور فکس کر دیے ہیں، اور نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث ان کے دونوں میں سے کوئی بھی کیا جا سکتا ہے، شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے ہمیں ذکر کیا، 8 جانور بتائے ہیں۔ پہلے تو قرآن نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے سورہ حج کے اندر، اب 8 جانور کی تفصیل کہاں قرآن نے دیا ہے؟ سورۃ الانعام کے اندر جو 6 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 143 سے 144 کھولیے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اللہ نے کہا 8 جانور ہیں نر و مادہ ملا کر کے، دمبا دمبنی، بکرا بکری، دونوں کو۔ پھر آیت نمبر 44 میں جائیے، وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ اونٹنی اور اسی طریقے سے بیل اور گائے۔ قرآن کریم نے 8 جانور بتائے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں 2 جانور تو آپ نہیں کر سکتے، ممانعت ہے، اور نہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے پاس 2 جانور نر و مادہ ملا کر کے ہیں، وہ بکرا اور بکری ہے، اور دمبا دمبنی یا بھیڑ بھیڑنی اسی کی نسل سے، بڑے آرام سے، بڑے اچھے داموں میں آسانی کے ساتھ آپ کو مل بھی جائیں گے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو 4 جانور نر و مادہ ہے، ہم انہی 4 جانوروں میں تلاش کریں قربانی کو، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ اس کے علاوہ ہم 8 کے بعد 9واں اگر کوئی جانور لاتے ہیں، وہ شریعت کا وصول نہیں ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے وصول ہو سکتے ہیں، فقہا نے ہو سکتا ہو کچھ گلیاں اور راستے نکالے ہو، لیکن جب کتاب و سنت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک کیا یہ 8 جانور کے علاوہ کبھی اور بھی جانور قربان ہوئے ہیں؟ مکے میں، مینا میں آپ نے دیکھا، وہاں جہاں دین نازل ہوا وہاں کے لوگوں نے 8 جانور کے علاوہ کوئی 9واں جانور کی قربان کی؟ آج بھی نہیں ہے وہ چیز، چلو دور رسالت میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، آج تو وہ چیز بڑی آسانی کے ساتھ مل رہی ہے، لیکن آج کیا ہندوستان سے، ایشیا سے وہ جانور جا نہیں سکتے ہیں؟ بڑی آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں، 7 لوگ حصے دار بھی وہاں بن سکتے ہیں، لیکن آج تک وہ جانور وہاں نہیں گئے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب و سنت میں یہ چیز موجود نہیں ہے، تبھی تو یہ چیز نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں انہیں 8 جانور میں تلاش کرنا چاہیے۔ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہمارے یہاں کہی گئی قربانی کے تعلق سے، قربانی کے شروط میں، کہ اگر کوئی نصاب کا مالک ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کا مالک ہے، اس پر قربانی فرض ہے، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر فرض نہیں ہے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے یہ۔ آپ دیکھیں، فقہا کی بات سنیں تو یہ چیز آپ کو فقہا کے ہاں ملے گی، کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین اور فقہا محدثین کا جو دور رہا ہے، اس دور میں یہ چیز نہیں پائے گی۔ جب بعد میں فقہا آئے تو فقہا نے اس طرح کی بات کہی ہے، اور جب کتاب و سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے کیا کہا اگر صاحب نصاب ہو تب وہ قربانی کرے گا، اس پر فرض ہے، اور اگر نہیں تو فرض نہیں ہے اس پر، یعنی کرنا ضروری ہے اس کے لیے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہے، تب تو وہ قربانی کرے گا، نہیں ہے تو نہیں کرے گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ میں فقہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک نئی بات مجھے ملی کہ جو زکوٰۃ کی شرط ہے اور جو قربانی کے نصاب ہے، اس میں فقہا نے تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ کیا فرق کیا ہے؟ کہ جو زکوٰۃ ہوگا وہ اگر آدمی کے پاس ایکسٹرا مال ہے، سونا اور چاندی، تو زکوٰۃ دے گا، لیکن قربانی کرتے وقت کیا دیکھے گا؟ میرے گھر کی ملکیت کیا ہے، میرے گھر میں کتنے کپڑے ہیں، میرے گھر میں کتنے سامان ہیں، میرے گھر میں کیا چیز ہے، ساری چیزوں کو ملائے گا، اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے قریب پہنچے یا 7.5 تولہ کے، تم تمام سامان کی مالیت لے کے تو قربانی کر لے گا۔ ایک نئی بات سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی جو زکوٰۃ کی بات کرتے تو اس میں تو خالی سونا اور چاندی دکھے گا، گھر میں کتنا ہی کچھ پڑا ہو، مال ہو، کپڑے ہوں آپ کے، گاڑی ہو آپ کے مکان پڑے ہوں جس میں آپ رہتے ہیں، اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، شریعت نے ہمیں بتایا۔ لیکن جو لوگ جانور کے نصاب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک نئی بات جوڑی، کہا گھر دیکھے گا، گھر اس کا کتنے کا ہے، اس کے گھر میں کتنے کپڑے ہیں، اس کے گھر میں کتنے جو ہے موٹر سائیکل ہیں، کتنی گاڑی ہے، سب کی مالیت نکالے گا، اور صاحب نصاب بن گیا تو اس کو قربانی دینا پڑے گا۔ یہ باریک بات نہیں بتاتے ہیں،
لوگ یہی صاحب نصاب لوگ کہتے ہیں. تو یہ جو بات کہی گئی ہے کتاب و سنت میں نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے نصاب کو لے کر کے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 5 لاکھ ہے. 5 لاکھ کا مطلب یہ ہے آپ 7.5 تولہ سونا ہے تو تقریباً اس کی قیمت 7 لاکھ روپیہ ہوگی. تو 6 لاکھ ہے تو آپ قربانی نہیں کرو گے. آپ کے پاس 5 لاکھ ہے تو آپ قربانی نہیں کرو گے. صاحب نصاب کا مطلب تو یہی ہوا. آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یعنی 50,000 کے مالک آپ بن گئے، تو آپ کے پاس 40,000 ہے تو 40,000 میں قربانی آپ نہیں کرو گے. یا وہ غریب بات لوگوں نے کہی ہے اور اس کو اتنا مشہور کیا کہ ہر آدمی نے پکڑ لیا ہے اس کو. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالہ مدینے میں رہے. آپ نے 10 سالہ قربانی کی. کیا اللہ کے رسول نے زکات نکالا؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے تھے کہ اللہ کے رسول پہ صاحب نصاب پہ کتنا زکات آپ پر فرض تھا؟ آپ نے 10 سال قربانی کی. آپ کہو گے تو رسول اللہ تھے، انہوں نے نسوہ قائم کیا. صحابہ کی زندگی دیکھو، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری کتاب الدین میں لائے کہ صحابہ کہتے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یسمنون، قربانی کا جانور سارے صحابہ خریدا کرتے تھے. اکثر صحابہ خرید کر کے اس کو موٹا کرتے تھے، تازہ کرتے تھے. یہ اکثر صحابہ کا حال تھا. کتنے صحابہ زکات دیتے تھے؟ نصاب کے کتنے مالک تھے؟ غربت تھی، کھانے کو نہیں تھا، لیکن ایک جذبہ تھا دل میں کہ سال میں ایک مرتبہ تو مال کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہے. اس لیے وہ اس جذبے کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ جو نصاب کی بات ہمارے یہاں بار بار دہرائی گئی ہے، بار بار بتائی گئی ہے، یاد رکھے کتاب و سنت میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، غلط ہے. کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. یہ صرف علماء کی فقہاء کی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے دماغ اور عقل سے یہ باتیں کہی ہیں. کتاب و سنت میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی. اس لیے نصاب کی بات اگر آپ کے ذہن میں ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، ختم کر دیجئے. یہ نصاب شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے طاقت دیا ہے، اللہ نے اتنا روپیہ اور پیسہ آپ کے پاس دیا ہے کہ آپ قربانی کا جانور 10-15 ہزار میں خرید کے قربانی کر سکتے ہیں. آپ کو اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے مال قربان کرنے کا، مال کے لیے قربانی پیش کرنے کا، تو مجھے کرنا چاہیے. اسی طرح قربانی کے تعلق سے، قربانی کی ایک آخری بات ہے شرط کے تعلق سے، قربانی کے جو جانور کے اوصاف ہیں شریعت نے ہمیں بتایا کہ قربانی کا جانور بہت خوبصورت ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، تازہ ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے. شریعت نے ساری باتیں ہمیں بتائی ہے. آپ دیکھیں ابن ماجہ کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی قربانی پیش کر رہے ہیں، اس قربانی کے اندر کتنی خوبصورتی ہے. ابن ماجہ کی 31-22 نمبر کی یہ حدیث ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یضحى اشترى کبشین موضوع عظیمین سمینین اقرنین املحین موضوعین. اللہ اکبر. 5 صفتوں کا ذکر ہے. کتنا خوبصورت یہ بکرا ہوگا. اس صفتوں کو جوڑ کے آپ چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے ادا کرتے 2 دمبا خریدتے تھے. وہ دمبے عظیمین بھاری، سمینین موٹے. دیکھیے بھاری اور موٹا 2 الگ چیزیں ہیں. موٹاپا بھی ہے اور بھاری پن بھی ہے. موٹا ہے، بھاری ہے، خوبصورت سینگیں ہیں، کلر بھی بڑا خوبصورت ہے، چتکبرا کلر ہے اور خسی جانور ہے. حالانکہ غیر خسی بھی کر سکتے ہیں لیکن خسی کا گوشت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 جانور خریدے. اس سے اندازہ لگائیے کہ جانور بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، موٹا تازہ. ہمارے ہاں کئی لوگ جانور خریدنے جائیں گے. اب ایسے لوگ سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ابو داؤد کتاب الضحایا کی 2802 نمبر کی جو حدیث ہے اپنے ذہن میں رکھیں. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی کون سے جانور ہے جس کی قربانی نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی بتائیے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم کون سے جانور نہ خریدیں کیونکہ یہ جانور خریدیں گے تو قربانی نہیں ہوگی. آپ نے 4 باتیں بڑی واضح بتائی. اربع لا تجوز فی الاضاحی. آپ نے کہا 4 باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھنا. کیا ہے 4 باتیں؟ العوراء بین عورها. اس کی آنکھوں کو اچھے سے دیکھنا، آنکھوں میں کوئی کمی نہ آئے، کہیں بھیگا پن نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو. آنکھوں کو بہت اچھے سے چیک کرنا. دوسری روایت میں ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستشرف العین والاذن، کہ ہم بڑے اچھی طریقے سے کان کو بھی دیکھیں اور آنکھ کو بھی دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے. تو سب سے پہلے آنکھوں کو آپ دیکھیں گے. آنکھوں کو دیکھنے کے بعد المریض بین مرضھا، دوسری بیماری جو اس کے اندر نہ ہو، کہیں بیمار نہ ہو، اس کی بیماری ظاہر ہو. بیمار ہے
بہت اچھا ہے، موٹا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیمار ہے، اس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہے، شریعت نے کہا ایسی قربانی نہیں چلے گی۔ العرضاء بین ضلعھا، تیسری شرط بتائی، پیر کے اندر کوئی کمی ہو، لنگڑا پن ہے اور لنگڑا پن ظاہر بھی ہو رہا ہے، پیر کو بھی اچھے سے چلا کے دیکھنا کہ کہیں وہاں، اور چوتھی بات والکثیر التی لا تنقی، آپ 5,000 کا 8,000 کا بکرا تلاش کر کے لے آئے، ٹھیک ہے میں کر دوں گا، نہیں، اچھا لائیے، الکثیر التی لا تنقی، آپ لا رہے اس میں گوشت ہی نہیں ہے، کیا آپ کھائیں گے؟ غریبوں کو کیا کھلائیں گے؟ کیا اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے؟ تو اس لیے بکرا بھی تھوڑا گوشت والا ہو، دبلا پتلا نہ ہو، کمزور نہ ہو، یہ چیزیں آپ کو قربانی کے بکرے میں دیکھنا ہے۔ اور خاص طور سے میں نے بتایا آنکھوں کو، کان کو چیک کریں، کان میں کہیں کٹا نہ ہو، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے کہیں کان میں کوئی عیب نہ ہو، یہ سارے عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا آپ نے یہ غور کیا کہ اللہ نے یہ عیب کیوں بتایا کہ عیب نہیں ہونا چاہیے؟ نبی نے کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ کہیں ہمارے دل میں عیب ہے تو اللہ ہمیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ صرف جانور کے لیے نہیں ہے کہ جانور کو تلاش کرو، آپ بھی قربانی سے پہلے اپنے دل کو جھانک کے دیکھ لینا، کہیں ہمارا دل بھی کٹا ہوا نہیں ہے، ہمارے دل میں کہیں بہت سارے جو ہے گناہ رکھے نہیں ہیں، ہمارے جسم میں کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اگر جانور میں کوئی عیب ہے اللہ قبول نہیں کرے گا، تو آپ کے اندر عیب ہے تو اللہ قبول کر لے گا۔ یہ بہت بڑا میسج اور پیغام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیر وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ مسئلے اور بھی رہ گئے، آنے والے جمعے کے خطبے میں مزید باتیں ہوں گی۔ بس خلاصہ یہی ہے، اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ ان ایام میں کثرت سے ہمیں بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے، تکبیرات تحلیلات کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، روزہ رکھ کر کے، اور خاص کر کے 9 ذی الحجہ یعنی جمعہ کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک سال کے اگلے اور پچھلے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس چیز کا دھیان رکھنا آپ۔ اور اسی طرح قربانی کے تعلق سے میں نے بتایا کہ قربانی کے یہ شروط ہے، اس میں خاص بات جو ہے، ہمارے ہاں لوگوں نے نصاب کو جوڑ رکھا ہے۔ کئی ایسے مسلمان جن کو اللہ نے خوب دیا ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں کہ زکات نکالے ان کے پاس، نہیں قربانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب نصاب نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ نے تو کیا اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے گا، اور ہم نے اس طرح کی شرطیں نکال رکھی ہے کہ نصاب کا مالک ہونا چاہیے، نصاب کا مالک ہونا چاہیے۔ کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ سے دعا کریں آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی، اللہ کہنے سے زیادہ ہمیں عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، اللہ ان کے لیے سبیل اور راستے پیدا فرما دے۔ بہت ساری قرض کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں، اللہ ان کے قرض کے ادا کرنے کے لیے سبیل اور راستے پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے بہت سارے بھائی حج عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، حاجی بننے کے لیے گئے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم میں سے جو ساتھی نہیں جا پائے، جن کے دل میں آرزو ہے، جستجو ہے، اللہ ان کے لیے سبیل اور راستے پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے تمام نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارا آخری وقت ہماری زبان سے نکل لا الہ الا اللہ جاری اور ساری ہو۔ اللہ قبر کی منزل بہت کٹھن، بہت مشکل ہے، اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچا، آخرت کی تمام گھڑیاں ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ میدان محشر کی سختیوں سے ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمارا رزلٹ ہمیں سیدھے ہاتھ میں تھما، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اللہ جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اللہ جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔